جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 142ویں یعنی 142 ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا مضمون ذرا خشک سا ہے، اس لیے میں کوئی اس میں ایسی دلچسپی نہیں ڈال سکتا جس سے کوئی سسپینس قائم ہو، کوئی آرٹیفیشل اٹریکشن ہو. میرا چینل سبسکرائب کیجئے، کرونا سے احتیاط کیجئے. ٹو 2000 میں یورپ کے سفر پہ بات ہو رہی تھی، تو آئی واز لکی کہ میں نے ایک دن میں یورپ کے 3 ملک دیکھے. یعنی صبح کے ٹائم میں سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورچ میں لینڈ کیا، وہاں سے آنورڈ سکیپول ایئرپورٹ امسٹرڈیم کو ٹچ کیا ہالینڈ میں، اور اسی دن شب ہم لوگ فرانس کے لیے روانہ ہوئے. اس طرح ایک ٹرائی اینگل بن گیا. میری لائف میں ٹرائی اینگل کا بڑا حصہ ہے. میں اسے اس طرح بھی تقسیم کرتا ہوں کہ 12 سال پڑھائی کے، 6 سال بچپن کے، 18، پھر 75 کے بعد 83، کوئی 10 سال وہ ہو گئے جاب کے، پھر 17-18 سال اسلام آباد کے ہو گئے، پھر 17-18 سال بزنس میں ہو گئے، اب 3 سال فارغ اور پوئٹری کے شعبے میں. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے تو میرا حال ابھی تو آزمائی کے لیے 13-14 سال پڑے ہیں. کیونکہ میری لائف میں کیریئر کا سٹارٹ ہوا تو مجھے ڈی سی آفس 1975 میں 1-2 ماہ کے لیے خالی پوسٹ پہ رکھا گیا. پھر جب میری پروموشن ہوئی ایز اے اسٹینو، میرا 80s کا دور تھا، وہ 79-80s کا، تو وہ بھی اگینسٹ ٹیمپریری پوسٹ تھی، لیکن میں سروائیو کر گیا. اس کے بعد میں نے اسلام آباد اپلائی کیا، وہ رورل سندھ کی پوسٹ تھی اور میرا تعلق پنجاب سے تھا، تو وہ بھی 3 ماہ کے لیے پروبیشن پیریڈ تھا. اگر کوئی سیوٹیبل کینڈیڈیٹ ملتا تو میری چھٹی ہو جانی تھی، لیکن وہاں بھی میں 2 سال سروائیو کر گیا. آگے پہنچا ہوں مسقط، اکاؤنٹ کھولنے گیا، بینک میں جاب ملی، وہ بھی 1.5-2 ماہ کی ٹیمپریری جاب تھی، لیکن میری کارکردگی انہیں پسند آئی. انہوں نے اس لڑکے کو نکال دیا، مجھے رکھ لیا. میں پھر سروائیو کر گیا. جان لیوا بیماری آئی، مجھ پہ حملہ کیا. والدین کی دعاؤں سے، خصوصی طور پہ والدہ صاحبہ کی دعاؤں سے، بہن بھائیوں کے تعاون سے میں وہاں بھی سروائیو کر گیا. یورپ گیا، چانس ملا مجھے وہاں بھی، آگے جا کے بات ہوگی، لیکن میں وہ اویل نہیں کر سکا. مجھے کچھ پرسنل بھی اور کچھ بھائی بہنوں کے مشورے نے بھی ایسا کرنے پہ مجبور کیا کہ میں پاکستان واپس آ گیا. پھر میں نے بزنس کے شعبے میں آزمائی کی. مجھے پتا تھا کہ میں 3-4-5-6 ماہ بڑی مشکل نکالوں گا، لیکن الحمدللہ میں یہاں بھی سروائیو کر گیا. اب تھوڑا سا بزنس وائنڈ اپ ہونے کے بعد بچوں کی تعلیم، ان کی جاب کے سلسلے میں ابھی کرائسس اور ڈپیکل کا سیزن چل رہا ہے.
انشاءاللہ میں سروائیو کر جاؤں گا. میرے بدخواہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے اور انشاءاللہ میں سروائیو کر جاؤں گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے کبھی مایوس نہیں کیا. میرا ایمان ہے، بلکہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. اور میرے ساتھ تو یہ 8 10 12 مرتبہ ہو چکا ہے کہ جب بھی میں مایوسی کی آخری لکیر پہ پہنچا ہوں تو اس کی ذات نے کوئی نہ کوئی فرشتہ صفت انسان میرے پاس بھیج دیا ہے. اور اب میں ابھی اسی کرشمے کی امید میں ہوں، انتظار میں ہوں. ویسے تو میرے خیر خواہ، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، جن سے مجھے کوئی امید نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے بہت بڑی امید دلائی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. اگر وہ سن رہے ہیں تو میں انہیں اتنا میسیج ضرور دوں گا کہ آپ میرے اس کرائسس میں کام آئے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو، میرا نام احسان ہے، اس احسان کا بدلہ میں بہتر طریقے سے چکاؤں گا. بات ہو رہی تھی یورپ کے سفر کی، تو ہم لوگ پیرس سے واپس ہالینڈ پہنچ کے بھائی جان کے گھر دیکھ کے دل بڑا خوش ہوا. ہمارے گھروں سے ان کے گھروں کا سٹرکچر ذرا مختلف ہیں. بچے ماشاءاللہ سارے خوش تھے، اسکول گوئنگ تھے. بھائی جان کی بیٹیاں، بیٹا، گھر میں خوب رونق لگ گئی. اور بابی صاحبہ، ان کے کھانوں کی تعریف نہ ہو تو یہ زیادتی ہوگی. ان کے ہاتھوں میں ٹیسٹ ہے. اور پھر ان کے کچن کا، وہاں آپ کو ڈسٹ کا ایک ذرہ نظر نہیں آئے گا. یہ کمال ہے ان میں. بچوں کی دیکھ بھال، وہ دور کی نظر رکھتی ہیں، دیوار کے دوسری طرف لکھا بھی پڑھ لیتی ہیں. سمجھدار ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. تو میرا جب پہلا رمضان یورپ میں آیا تو مجھے یاد ہے کہ 30 روزے تھے. 30 روزوں میں ہی افطاری کے وقت ڈیفرنٹ ڈشز تھیں، اور کم سے کم 2 ہوتی تھیں. میں شاپ پہ ہوتا تھا بھائی ذوالفقار کے پاس، تو روزہ اکثر وہیں کھلتا تھا. تو یہ تو کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا. میرا معمول تھا کہ ذوالفقار بھائی جب صبح شاپ پہ جاتے تو مجھے بھائی جان کے گھر سے پک کر لیتے، شام کو جب آتے مجھے ڈراپ کر دیتے. وہاں بھی میں نے اپنا سسٹم بینک والا ہی رکھا. 1 2 3 دن میں نے ریلیکس گزارے ہوں گے، وگرنہ وہاں بھی میں آن ڈیوٹی رہا. شاپ پہ جانا، بھائی کی ہیلپ کرنی، ویکنڈ پہ جو بیفر وائک مارکیٹ لگتی تھی، سامان ڈبوں میں رکھنا، ڈبوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ. یہ مجھے بینک سے عادت پڑی ہوئی تھی کام کرنے کی، پی ایم سے لے کے مینیجر تک. یہ میری عادت نہیں گئی. تو شاپ ماشاءاللہ بڑی پیاری تھی، بڑی خوبصورت تھی. پہلے بڑے حاجی صاحب رن کرتے تھے، پھر بچوں کی شادیاں مذہبی فرائض کی وجہ سے انہوں نے ذوالفقار بھائی کو ہینڈ اوور کر دی. وہاں کی ایک اپنی دنیا ہے یورپ کی. پاکستان کی نسبت وہاں دکان پہ سامان لینے کا طریقہ
بالکل الگ ہے. جو پرافٹ ہے اس کا مارجن پاکستان سے بالکل الگ ہے. ادار شدار والی بات کوئی نہیں. باریں کھلی ہوئی ہیں لیکن کوئی غول گپاڑا کرتا مجھے نظر نہیں آیا. یہاں پہ تو اگر کسی ایک دو گلی میں پینے والا رہتا ہے تو ہمیں یاد ہے کہ پتہ لگتا تھا آج اس نے پی ہوئی ہے. وہاں تو 90% پیتے ہیں اور میں نے نہیں دیکھا کسی کو غول گپاڑا کرتے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی لمٹ میں رہنا ہے. اگر 4 دوست ڈسکو جا رہے ہیں تو جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے اس نے ڈرنک نہیں کرنا. ڈسکو میں بھی جانے سے پہلے واپسی پہ بھی. اگلے ہفتے جب اگلے دوست نے بیٹھنا ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ تو پھر اس نے ڈرنک نہیں کرنا، اس نے کرنا ہے. انہیں پتہ ہے ہم نے اپنی لمٹ میں رہنا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ، میں کہہ سکتا ہوں، ہم سے آگے ہیں. مسلمان ہمارے اسلامی ملکوں میں بستے ہیں لیکن جو مسلمانوں کی ویلیوز ہیں وہ انہوں نے چرا لی ہیں. مجھے یاد ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد شاید چرچل تھے انگلینڈ کے، تو انہوں نے اپنے وزیروں کو کہا کہ کوئی بہترین سوشل نظام بناؤ فلاحی ریاست کا. تو انہوں نے جو نظام بنایا چلایا تو بڑا کامیاب رہا. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے آئیڈیا کہاں سے کنسیو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے 5 خلفاء کو اسٹڈی کیا ہے اور ہم نے آئیڈیا وہاں سے کنسیو کیا ہے اور آج تک وہ اسی پہ چل رہے ہیں. بیکاروں کو الاؤنس بھی ہے، اپاہجوں کو الاؤنس بھی ہے، بزرگوں کو بھی ہے، ایون جو بچہ مادر شکم میں ہے اس کے لیے بھی ہے. جس طرح ہمارے آگے مغرب کی تصویر پیش کی جاتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اگر وہ اتنے نکمے ہوتے تو غرق ہو کے ہوتے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم یورپ میں اگر جاتے ہیں ہمارے کو ملنے والے نہیں ہیں تو میری پہلی چوائس سستا ہوٹل ہوگا. سستے ہوٹل میں آپ کو سستے لوگ ملیں گے. سپوز اگر میں لاہور جاتا ہوں، میں 5 اسٹار میں نہیں جاتا، 4-3 میں نہیں جاتا، میں چاہتا ہوں کہ آج رات میں لاری اڈے بھی بسر کر لوں، تو جو 4 پائی والا ہوٹل ملے گا وہاں پہ پھر ویسے لوگ ہی آپ کو ملیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے شہر کے ہوٹلوں میں اسی طرح کے لوگ رہتے ہیں. اس طرح یورپ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ جب افورڈ نہیں کر سکتے سستے علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو ان کا امیج وہی بن جاتا ہے. بلکہ میں نے وہاں گوروں کو دیکھا ہے ویل بیہیوڈ، رکھ رکھاؤ والی فیملیز ہیں، ان کے طور طریقے ہیں. بلکہ میں تو حیران ہو گیا جب بڑے حاجی صاحب نے مجھے کہا، سرفراز صاحب نے، کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہم پہلے رہتے تھے جب سنگل تھے، تو اب یہاں سے گورے سارے چلے گئے ہیں. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں گورے کہنے لگے جی پاکستانیوں کے ساتھ، مراکش کے لوگوں کے ساتھ، ٹرکش کے لوگوں کے ساتھ ہمارے بچے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو ڈر ہوتا کہ کہیں خراب نہ ہو جائے. تو گورے سارے کالونیوں میں باہر کوچ کر گئے ہیں شہر سے، جن کو ہم برا کہتے ہیں. ان کے بچے 6 بجے پرائمری اسکول کے بستروں میں ہوتے ہیں. گرمیوں میں رات کو 12-1 بجے سورج غروب ہوتا ہے، تو بچے 6 بجے پرائمری اسکول کے بستروں میں ہوتے ہیں اور 8-9 بجے کے قریب ہائی اسکول کے بچے بستروں میں ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی ذوالفقار کے گھر میں دیکھا. مجال ہے ہمارے ہاں تو بچے رات 1 بجے 2 بجے تک گھر کے سین میں، نہیں تو سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، بائک چلا رہے ہوتے ہیں. تو کچھ تو یورپ میں ہے جو ان کا کامیابی کا راز ہے. کاش
ہم لوگوں میں وہ ایمانداری آ جائے. وہ بھی کرتے ہوں گے اپنے ملک کے ساتھ، میں نے دیکھا بھی ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں کرتے. ہم تو حد کراس کر جاتے ہیں. پرتگال میں پیئنگ گیسٹ تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں وائن کی کوئی 200-300 بوتلیں پڑی تھیں. وہ جب انگوروں کا سیزن ہوتے ہر 10ویں گھر میں انہوں نے بھٹی لگائی ہوتی. میں نے خود آنکھوں سے دیکھی. وہ اس کو پریزرو کر لیتے، اسٹاک کر لیتے پورے سیزن کے لیے. بس وہ اتنی پیتے تھے کہ جس سے انہیں پتہ ہو کہ میں نے ہوش میں رہنا ہے، کیونکہ ہم پانی پیتے ہیں، وہ وائن پیتے ہیں. ہم تو جب تک بوتل خالی نہ ہو یا ہمیں ہوش نہ رہے، ہم ہر چیز میں، ہر تعلق کا، ہر رشتے کا، ہر استعمال والی چیز کا یہی اشر کرتے ہیں، اس کا اینڈ دیکھتے ہیں. جیسے عربیوں کو میں نے دیکھا، ایک نے میرے دوست گیرج والے سے گاڑی ٹھیک کروائی، میں بھی وہیں کھڑا تھا. وہ جی ٹی گاڑی تھی، وہ 180 تک بھاگتی تھی. تو اس نے کہا یہ 160 تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی. اس نے کہا یار تم نے مرنا ہے، 120 تو روڈ لمٹ ہے. کہتا ہے جب اس کے میٹر پہ 180 یا 200 لکھا ہے تو بنانے والا پاگل ہے. میں تو اس کو اگر 180 لکھا ہے تو اس تک چلاؤں گا، اس کو آپ دوبارہ ٹھیک کرو. لیکن ہمارا تو میٹر ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، ہم بغیر لمٹ کے ہیں. الحمدللہ مسلمانوں نے زیادہ دیر عروج کا دیکھا ہے، دنیا پہ حکومت کی ہے. مسلمان غلامی ویسے ہی قبول نہیں کرتا، ہاں کسی حکمران کی ہو، کسی بڑے کی ہو، ہم غلامی قبول نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم ہی بڑے ہیں، اور اسی بڑے ہونے کے چکر میں ہم چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. میری کسی بات سے اختلاف تو مجھے خوشی ہوگی، کمنٹس میں لکھیے. مجھ سے بہت بہت جید و سمجھدار لوگ ہیں، جو میں نے زندگی میں دیکھا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. کوئی غلطی کمی بیشی تو معافی چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.